إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال في موضع آخر وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من الماسم والمغرم. محترم دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کی ہم سب تعریف و توصیف بڑائی بزرگی بیان کرتے ہیں. اس نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی توفیق بخشی. دنیا میں اللہ نے جہاں ایمان کو ایک اہم نعمت قرار دیا ہے، وہیں صحت و تندرستی کو بھی اہم نعمت قرار دیا ہے. حاضرین دینی بھائیوں، میں نے سورہ بقرہ کی آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، اپنے ما سبق پرانے لمبے عنوان کو نگاہ میں رکھ کر کے یہ ایک طریقے سے آج کا درس اپنے تقریباً 12 13 بلکہ 14 16 قسطوں کے خطاب کا خلاصہ ہے. شروعات ہم نے کی تھی اپنے مسلم بچوں کے بغاوت کے اسباب. بچیاں یا بچے جمع ہو کر اپنے ماں باپ سے بغاوت کیوں کرنے لگتے ہیں، ان کے اسباب حسب توفیق آپ کے سامنے پیش کیے گئے. یہی بچے، یہی بچیاں آگے چل کر کے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ بلوغت جوانی کا زمانہ دیا، ماں باپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا سمجھتے ان کی شادیاں کی. ان شادیوں میں ہمارے ماؤں اور بہنوں بیٹیوں نے کتنا اسلام کے نظام کا پاس و لحاظ کیا، اس کو نگاہ میں رکھ کر گفتگو کیا. آج بات ہماری یہاں تک پہنچ گئی کہ اللہ کی توفیق سے بچے بچی کی شادیاں ہو گئیں، ان کے ولیمے ہو گئے. اللہ ان کے جوڑے سلامت رکھے، ہم سب کی دعائیں ہیں. اب یہ دیکھنا ہے سنجیدگی کے ساتھ ان شادیوں میں ہم نے جتنے خراجات کیے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے مولانا دل رو رہا تھا، لیکن سارے کام میں نے اس ناطے کیے کہ سماج کا ڈر تھا. تو کیا اس کو سماج کا ڈر کہہ کر کے اللہ کے یہاں بچا لیا جائے گا؟ نہیں بچایا جائے گا. تو یہ بات آج آپ کے سامنے مجھے کہنی ہے کہ جنہوں نے اپنے بچے بچیوں کی شادیاں کر لیں لیکن ایک لمبے بوجھ کے تلے دب گئے، ایسے لوگ قرض کے تعلق سے نگاہ میں رکھیں تاکہ دنیا لاکھ ملامت کرے، کرتی رہا کرے، مجھے اپنے چادر کے اعتبار سے پاؤں پھیلانا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو میں نے سر دست جو 2 مقام کی آیت پڑھی، جبکہ دونوں آیت کے ٹکڑے ہی ہیں. پورے 30 پارے قرآن کو ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے، سب سے لمبی آیت دین ہی ہے، قرض ہی کی آیت ہے. پورا صفحہ بھر گیا ہے. قرض کی تفصیلات اللہ نے جہاں بتلائی ہے، اس سے پہلے سود نظام کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں. تو اس کے معن بعد اگر قرض کو ذکر کیا گیا تو پتہ چلا سود کے خاتمے کی شکل کبھی طے ہوگی جب سماج میں پیار محبت کے ساتھ
اپنے مجبور بھائی کی مدد کو قرض کی شکل میں کیا جائے اور قرض کو قرض حسن نگاہ میں رکھا جائے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائی کو آگے چل کے اس کو اس لائق بنا دے کو میرا قرض بھی ادا کر سکے اور اپنے کسی بھائی کے مجبور کی مدد کر سکے. ٹھیک ہے. تو آیت میں نے جو پہلے پڑھی ہے، ایمان والو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب وقت مقررہ کے لیے تم کسی سے قرض کا لین دین کرو فاکتبوا، لکھ لو. یہ اصول بتلایا گیا. اس اصول پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں رب نے جب کہا تھا، صحابہ کی جماعت تھی، دین پسند لوگوں کی جماعت تھی، لیکن قیامت تک کا نظام تھا، ایک دن کے لیے تھا نہیں. آج اسی لین دین کی کمی کے ناطے آپ کے گاڑھی کمائی کے مال کو اگلا قرض لینے والا ڈھکار جاتا ہے، احساس تک اس کو نہیں ہوتا ہے. اس لیے آج کے درس میں آپ کو احساس جگانا ہے، اور جگا کے بتلانا یہ ہے کہ قرض آپ نے جس غرض کے تحت لیا ہے، اگر نیت پاک صاف تھی، اچھے کام کے لیے تھے، تو آپ کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. ٹھیک ہے. جس میں اس بات کے بعد دوسری جو آیت کا ٹکڑا پڑھا، فَإِن تُبْتُمْ، اگر تم نے سودی نظام سے مکمل توبہ کر لیا ہے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جن کو تم نے قرض دیا ہے اس سے اپنے اصل مال لینے کا مکمل تم کو حق ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ان پہ ظلم کرو، یعنی 1 کا 4 نہ لو، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالم ٹھہرو گے. ولا تظلمون، اگلا جس کو آپ نے قرض دیا ہے چے جائے کہ وہ آپ کے قرض کو تھوڑا تھوڑا دے دے، مکمل ڈکار جائے، اصل مال بھی نہ دے، اگر وہ ایسا کرے گا تو تم پر اس کو ظلم کرے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادہ لے کر اس پہ ظلم کرو، اور اگلا جس نے قرض لیا ہے وہ آپ کے اصل مال کو بھی نہ دے، اگر ایسا کرتا تو اللہ نے اس کو ظالم قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اب قرض کا لین دین ہو سکتا ہے، اس کا بھی عنوان ہم نے کبھی چھیڑا تھا، لمبی بات کی تھی. قرض لینا جائز ہے، صحابہ نے لیا، نبی نے لیا، صحابیت نے لیا، تو قرض لے سکتے ہیں. لیکن قرض لینے کے تعلق سے قرض کی سنگینی کی نگاہ میں رکھیں، جس کو میں نے حدیث میں آپ کے سامنے پیش کیا. عائشہ حدیث کے راویاں فرماتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، یہ نماز سے مراد فرض نماز بلکہ ساری نماز میں آ جائے گی، اپنے ہر نماز میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرتا ہوں. ایک ہو گیا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کی فتنے سے پناہ طلب کرتا ہوں. اور زندگی اور موت سے پناہ طلب کرتا ہوں. زندگی فتنہ کیسے ہو؟ سمجھیے اس بات کو. ہم اور آپ کسی بھی آزمائش کا شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. غریبی سے دو چار ہو گئے، بیماری سے دو چار ہو گئے، اور کسی معاملات میں دو چار ہو گئے، صبر کا دامن توڑ دیں، اللہ سے مایوس ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے ہم اپنے زبان پہ ایسے کلمات لائیں جو ناشکری کلمات، اگر اس کے دو چار ہوتے ہیں تو زندگی فتنے میں گرفتار ہو گئی. ٹھیک ہے. اور والممات، اور موت کا فتنہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. موت کے آگوش میں آنے کے موقع پہ شیطان پوری طاقت لگاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سے کفریہ کلمات کہہ کر اپنا بھائی بنا لے. اس نے یاد رکھنا، بہت دعائیں آپ کرتے ہو، خاص دعائیں تو ایسی ہیں جو آپ کو ہم کو ہمیشہ زبان پہ جاری ساری رکھنا چاہیے. دنیا میں آپ کسی آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ، اللہ کو حق حاصل ہے کہ اللہ آپ کو تپائے، لیکن اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے میں تم کو جس حال میں جہاں جیسے رکھوں تم میرے شاکر بندے بنے رہو. اللہ چاہتا ہے. اس مصیبت میں صبر کا دامن ہاتھ میں ہے، اور آپ برجستہ اللہ سے کہے تو اللہ اگر تو اسی حال میں خوش ہے میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں رب العالمین. یہ آپ جملہ کہیے تو یہ دنیا کی زندگی میں چاہے مصیبت کیسی بھی آئے، وہ مصیبت کا زمانہ
صبر کا زمانہ ہوگا اور صبر اس کا بدلہ جنت ہے. ٹھیک ہے؟ اس ناطے ہم اور آپ تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ اللہ تیرے سارے بندے ہیں. کسی کی زندگی لہلہا رہی ہے, کسی کو تحت نگاہ زمینیں دکھائی دے رہی ہیں. اللہ میں بھی تیرا گنہگار بندہ ہوں, لیکن میرا گھر کا حال صبح کے شام کا نہیں ہو پاتا, اپنی جائز تمنا پوری نہیں کر پاتے ہیں. پر اللہ میرا ایمان ہے تیرا ہر فیصلہ سراپا خیر کا ہوتا ہے. اگر اس میں میرے لیے سراپا خیر ہے تو اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں. یہ جذبہ رکھیے, یہ جذبہ رکھیے تو اللہ تعالی ہم آپ سب کو زندگی فتنے سے محفوظ رکھے. اور موت کا فتنہ جب آنے والی بات آئی تو اللہ تعالی ہم کو ثبات قدمی کی توفیق دے. موت کا وقت بہرحال کشمکش کا زمانہ ہوتا ہے, لیکن پھر وہی بات لوٹا کے کہوں گا, ایمان والوں عمل صالح کی توفیق اللہ سے مانگ لو. اگر آپ عمل صالح کی توفیق پا گئے تو موت میں آگوش میں آنے سے پہلے رحمت کے فرشتے خود آپ کو حوصلہ دیں گے کہ اللہ کے عنایت میں جلدی تو آ جا. تو اس ناطے وہ قدمونی کا جملہ کہے گا. اللہ مجھے موت کے زندگی فتنے سے بچا لینا اور گناہ اور قرض فتنے سے. اب سوچیں, 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے, ہر نماز 2 رکعت کی نماز ہو, 4 رکعت کی نماز ہو, تشہد اخیرہ میں درود کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ پڑھتے تھے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. کتنی جامع دعا ہے. اور ہر 5 نماز میں 5 دیکھ لیجئے, اگر اور جوڑنے لگیے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ساری جامع دعائیں اللہ کے نبی ہر نماز کے قائد اخیرہ میں مانگا کرتے تھے. کیا وجہ خاص ہے؟ جواب سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی آپ اکثر گناہ اور قرض سے پناہ مانگا کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ کہا دیکھو جو قرضدار ہوتا ہے, ٹھیک, وہ قرضدار ہوتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, اور جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے. دونوں نفاق کی باتیں ہیں. اب دیکھ لینا, پتا چلا قرض اپنے پیچھے مصیبتوں کو پہاڑ لے کر آتا ہے کہ جب جھوٹ بولے گا نفاق میں داخل ہو جائے گا, اور جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کر گزرے گا. چلیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرنے کے لیے پناہ مانگی, دعا مانگی. تو آپ اور ہم یہ کہنا چاہیں گے, آج ہمارا زمانہ ہے, آج ہم نبی کے زمانے سے کافی دور آ چکے ہیں. آج کاروبار کا قرض ہے, مکان کا قرض ہے, شادی بیواہ کا قرض ہے, بچوں کی ترقی کا قرض ہے. اس طرح پھیلا لیجئے, ان تماموں کے قرضوں کی ایک لسٹ بنا لیجئے, اور منانے کے بعد 1447 سال پہلے چلے جائیے, اور جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ آ جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اس پر قرضہ ہے, لوگ کہتے ہیں قرضہ ہے. آپ کہتے ہیں صلو علی صاحبکم, اب میں تو نماز نہیں پڑھوں گا, تو میرے بھائی کی نماز پڑھ لو. ذرا سوچ لیجئے کتنی محترم شخصیت ہے جس کو تاج نبوت پہنایا گیا ہے, جو اللہ کی رہنمائی میں چلتا ہے, اللہ رب العالمین کے فرمان پہ عمل کرتا ہے, وہی کا نزول ہو رہا ہو, معجزات دیکھے جا رہے ہوں, اور برجستہ کہہ دیں آپ کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا کیونکہ آپ قرضدار ہو کے مرے ہیں. یہ چوٹ کی بات نہیں ہے, صحابہ کے زمانہ کی بات ہے. تو میں کہنا چاہ رہا تھا اور بیٹھے بیٹھے غور کر رہا تھا کہ باقاعدہ ایسی میٹنگ ہونی چاہیے. جناب آپ کے بچی کی شادی ہوئی ہے, آپ کے بچے کی شادی ہوئی, آپ بلا کسی کے ڈر خوف کے دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کیجئے آپ کتنے قرض میں ڈوبے ہیں اور آپ نے اپنے قرض کا کیا بندوبست کیا ہے. یہ ہماری اولاد, بیٹے بیٹیاں سب, مجھے اللہ کی توفیق سے سب کان میں آواز آنے لگتی ہے. وراثت کا مسئلہ جو ہوتا ہے نا, بچے اور بچیاں بھی سوچتے ہیں یہ اپنے سارے شوق بجھا رہے ہیں,
کل مجھے وراثت دیں گے نہیں دیں گے. تو قرض ہو کے مرے ایک مصیبت, شادی کر کے مرے قرض ہو کے مصیبت, اور اللہ کی جناب میں حاضر ہونے کے موقع پر یہ جملہ ابھی آئے گا, حدیث میں آئے گا کہ آدمی کی روح معلق رہتی ہے جب تک اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے. تو کہنا دینی بھائیو, آج ہمارا قرضہ ہے اور نبی کے زمانے کے صحابہ کا قرضہ تھا, دونوں کا کہا جائے تو ان لوگوں نے کھانے پینے اوڑھنے موج مستی کے نام پر قرضہ نہیں لیا تھا. آج ہمارے سارے قرضے اپنے انا کے ناک کے لیے, بچے کی خواہش کے لیے, سماج برتری حاصل کرنے کے لیے, اور نہ جانے کتنے طوفان بدتمیزی کو انجام دینے کے لیے لے لیتے ہیں. ایک طریقہ ہے ڈوب کے مر جاتا ہوں, پھانسی لگا لیتا ہوں, جا کر کچھ کر لیتا ہوں. یہ ایک ایمان کا نہیں, یہ بزدلی کی علامت ہے. اس لیے دینی بھائیوں, اتنا کہنا تھا کہ آپ نے شادی کے نام پر جتنے سارے فضول کام کیے ہیں, اور میں تو کہہ رہا ہوں میری بات 10 سال کے بعد باقاعدہ آپ کو ایسے بیٹھ کے حل کرنا ہوگا کہ بہت ہو گیا, برادری لمبی ہو گئی, میں 5000 کی دعوت نہیں کر سکتا, میں اپنے آپ کو سمیٹنے جا رہا ہوں, اتنا مصیبت نہیں اٹھا سکتا ہوں. لیکن کب کہو گے؟ جب آپ ڈوب جاؤ گے گناہوں میں, تب کہو گے. آج ہی آپ کو کہنا چاہیے. بھیڑ جمع کر لیتے ہو 4000 کی, 3000 کی جمع کر لیتے ہو, لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو. چلو آپ کے کسی قرضدار نہیں تھے, لیکن جو آپ نے اتنا اڑایا ہے اس کا بھی اللہ آپ کو حساب لے گا. اس کے اور سارے حقوق تھے, تم نے کہاں ادا کیا, کہاں ادا کیا؟ اس لیے کہنا ہے کہ یہ درس کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کے نام پر آپ شوق سے قرضہ لیجئے کہ میرے پاس کچھ بھی بندوبست نہیں ہے, حالات اس میں موڑ آ چکے ہیں, تو آپ کی مدد اللہ کرے گا. ابھی حدیث آپ سماعت فرمائیں گے, پتا چلے گا کہ رب العالمین کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے, اور ہر مجبور کے اللہ مجبوری سمجھتا ہے. تو سرے دست پہلی حدیث, محمد بن جہش جو حدیث کے راوی ہیں, آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اپنا سر آسمان پہ اٹھایا, جھکایا, پیشانی پہ ہاتھ رکھی, اپنے کس انداز سے آپ نے فرمایا واہ کیا سختی نازل ہوئی ہے, کیا سختی نازل ہوئی ہے. لیکن جس انداز سے اللہ کے نبی نے صحابہ سے بیان فرمایا تھا, کسی کو جرات نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی پوچھے اللہ کے نبی سختی کیا نازل ہوئی ہے. کہا ہم فکر مند ہو کر گھر چلے گئے, فکر مند ہو کر ہم گھر چلے گئے. دوسرے دن آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سختی کیا نازل ہوئی ہے, کیا سختی نازل ہوئی ہے. کہا وہ ذات جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک شخص اللہ راہ میں شہید کر دیا جائے, دوبارہ زندہ کیا جائے, پھر شہید کر دیا جائے, دوبارہ پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کر دیا جائے, 12 زندہ کیا جائے, پھر بھی شہید کر دیا جائے, اور اس کے اوپر قرض ہو, ایسا شخص جنت داخل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ دیکھیے, جبکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. نسائی کی روایت ہے, کتاب البعی کی روایت ہے, باب تغلیف الدین کی روایت ہے, اٹھاؤ دیکھ لو. آپ کی غور کیجئے, اللہ کے نبی نے آسمان پہ دیکھا تھا, ٹھیک, سر پہ ہاتھ رکھا تھا, فکر مندی جتلائی تھی جن سے وہ صحابہ تھے جن کے سامنے ایسے واقعات نہیں تھے کہ دنیا کا عیش لوٹنے کے لیے قرض لے رہے تھے. لیکن نبی نے 1 بار نہیں 2 بار 3 بار کا اعلان کیا, 3 بار کا اعلان کیا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. دوسری روایت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالی شہید کے سارے گناہ معاف کر دے گا. نبی نے کہہ دیا, صحابہ نے سن لیا. تھوڑی دیر کے بعد نبی نے کہا ابھی ابھی جبریل نے کہا ہے لیکن قرض نہیں معاف ہوگا.
اب دیکھیے پہلے نبی نے سنا دیا کہ شہادت کا درجہ پانے والا، اس شہادت کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تھوڑی دیر کے بعد وہی نازل ہوئی، جبریل ابھی کہہ کر گئے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوگا. تو شادیوں کے جتنے ترانے گائے جا رہے ہیں، جس مرحلے سے گزر کے آ رہے ہیں، آپ بیٹھ کے پوچھو نا، پھول پہنائی کون سی رسم ہے، راتے جوگا کون سی رسم ہے، بہن سواسنیاں ہے تو کل تو ٹھوسیں کھائیں گے، آج کیوں کھلا رہے ہیں بھائی؟ آج کس لیے کھلایا جا رہا ہے؟ آج بھی 500-700 کھائے رہے ہیں، پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کل بھی کھائیں گے. اگر یہ ہوتا کہ نہیں یہ سارے خاندان کے لوگ آج کھا رہے ہیں، کل کھانے کے گیت گائیں گے، برتن دھلنے والے برتن دھلیں گے، کھانا کھلائیں گے، غیر کوئی نہیں آئے گا. یہاں تو ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مہمان کے سواگت میں کھڑے ہیں. تو پتا چلا راتی جوگا ہو، پھول پہنائی ہو، تاریخ ہو، یہ رسوم ہیں. اس میں آپ جتنے پیسے برباد کر رہے ہو اس کا نام فضول خرچی میں شمار کیا جائے گا. اس کو کہیں پہ بھی جگہ اسلام نے نہیں دیا ہے. بس اتنی بات ہے. جب آپ اتنے تمام مراحل کو جمع کرو گے اور اپنی ڈائری لے کر بیٹھو گے، پیسہ ہی لکھو گے، تو کہو گے ایک شادی مناسب انجام پا سکتی تھی. ٹھیک ہے، اس ناطے کہنا یہ ہے. یہ 2 حدیثیں تھیں. تیسری حدیث جسے ابو قتادہ نے نبی سے کہا تھا، اللہ کے نبی میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، اب نماز پڑھا دو. نبی نے سوال کیا، کیا پورا قرضہ دے گا؟ ہاں پورا قرضہ ادا کروں گا. ہم نے اوڑھ لیا. یہاں بھی اعلان ہم سے کرایا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ادا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، اعلان کرا دیا جاتا ہے اور شوق سے کہا جاتا ہے. یاد رکھنا میت تو آپ بری ہو کے اللہ کے حوالے ہو چکی ہے، لیکن آپ اپنا بوجھ رکھ لیے ہو. اس ناطے اگر آپ خوشحال ہیں، اللہ نے دے رکھا ہے، تو پہلی اپنا قرض ادا کرو. ایسا نہ ہو کل ہم آنکھ بند کر لیویں تو اپنا قرضہ تھا ہی وہ بھی اٹھا کے لاد دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے قرضے میں شمار کیا ہے. اتنا شمار کیا ہے کہ میں نے جس قرضے کو اٹھایا ہے دینے کے لیے وہ میرا قرضہ نہیں تھا، پر میرے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے، تو میں مسجد کے دروازے کے سامنے مصلی بچھا کر قرضہ کے لیے مانگ سکتا ہوں زکات، کہ جناب میرے پاس تو ہے نہیں، میں نے کسی کے دل کو توڑنے سے بچانے کے لیے فلاں قرضہ میں نے اٹھایا تھا، میں نہیں دے سکتا، آپ اس کے نام پر مجھے قرضہ دیجیے، میں قرضدار ہو چکا ہوں. دیکھیے آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اس ناطے بوجھ اٹھانے کی کوشش کرنا ہوگا ایسے کہ اگر آپ نے کہا فلاں قرضہ میں ادا کروں گا تو اب آپ کو دینا ہی ہے، اور اگر آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، آپ کے نام پر کوئی کھڑا نہ ہو، پھر کیا حال ہوگا. اس لیے اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور بات آگے چلائیں. 2 حدیث بڑی پیاری، اس کو بھی سماعت فرما لیتے ہیں. اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حشر برپا کرے گا، ساری خلائق جمع ہوگی. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بلائے گا جو مقروض ہوگا. اللہ کا یہی سوال ہوگا، اے وہ شخص تو نے قرضہ کیوں لیا اور فلاں بندے کے پیسے کو لے کر اس کے حق کو تو نے کیوں ڈکارا؟ یہ سوال ہوگا. بندہ کہے گا رب العالمین تو بہتر سمجھتا ہے، میں نے یہ قرض کھانے پینے پہننے کے لیے نہیں لیا تھا، میں نے لیا جب میرا مال چوری ہو گیا تھا، میرے مال میں آگ لگ گئی تھی، میرے مال میں گھاٹا لگ گیا تھا. کل ملا کر کے آگ لگنے، چوری لگنے اور گھاٹا ہونے کے ناطے لیا تھا میں نے، پر ادا کر نہیں سکا. اب سنیے، اللہ سب کو مخاطب کر کے کہے گا بندہ اپنے قول میں سچا ہے. یہ دیکھ لیجیے، بندہ اپنے قول میں سچا ہے، اس لیے کھانے پینے اوڑھنے کے لیے نہیں لیا تھا، لیا آگ لگ گئی، لیا کسی نے چورا لیا، کل ملا کر کے دیوالیہ ہونے کی شکل بن گئی. اب اللہ فرمائے گا
میرا بندہ اپنے قول میں سچا ہے، میں اس کے قرضے کا ادا کرنے کا زیادہ حق رکھتا ہوں، زیادہ حق رکھتا ہوں۔ صحابہ فرماتے، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو لے گا اور لینے کے بعد اس کے 2 پلوں میں سے ایک پلے میں اس کو رکھ دے گا، جس کے نتیجے میں اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، برائیاں کم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے بخش دے گا، جنت داخل کر دے گا۔ ٹھیک، یہ دلیل کیا بنی؟ قرض لینا مشروع ہے، لیکن مناسب کام کے لیے، بہتر کام کے لیے۔ اسلام نے قرض لینے کے جواز کی شکلیں بتلائی ہے کہ حالات کیسے موڑ آ جائیں گے، جس موڑ پہ ہم آنے کے بعد کہیں نہ کہیں قرض کے نام پر ہاتھ پھیلائیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، خلافت کا زمانہ ہے، آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے 400 دینار قرض لینے کے لیے ایک خط لکھا۔ کب لکھا تھا؟ جب خلافت پہ مامور تھے تب لکھا تھا۔ ادھر سے جواب آیا، امیر المؤمنین آپ کے ہاتھ بیت المال ہے، آپ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں، آپ کو بیت المال سے قرض لے کر کے ادا کر دینا چاہیے تھا، آپ نے مجھ سے کیوں لیا؟ کتنا اچھا جواب دیا۔ کہا عبد الرحمن بن عوف، دیکھو اگر میں اس حال میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں اور بیت المال کا قرضہ میرے سر رہے، تم ہی لوگ کیا کہو گے؟ یہ ہمارے امیر المؤمنین تھے، چلو ان کے قرضے کو معاف کر دیا جاتا ہے، تم یہاں معاف کرو اور کل اللہ تعالیٰ میرے نیکیوں خزانے سے نکال کے کم کر دے۔ مجھے پتا نہیں اللہ مجھے کتنی نیکیاں دے گا، اور جہاں تک تمہارا معاملہ ہے تم مال کے بہت مضبوط پکڑنے والے ہو، جب میں تم سے قرضہ لوں گا تو تم میرے گھر پہ آؤ گے، میرے ترکہ سے کہو گے تمہارے باپ نے اتنا پیسہ لیا تھا مجھے دو، تو تم لے لو گے۔ مجھے اسی بات کا ڈر ہے کہ دنیا مجھے امیر المؤمنین رقب دے کر میرا قرضہ معاف کرا دے گی، اس ناطے میں بیت المال سے نہیں لے سکتا۔ اس طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، یا اتنا باریک نقطہ بتلانا تھا کہ قرض کے نتیجے میں یہ بھی ہمیں نہیں سوچنا کہ مجھے قرض کوئی معاف کر دے، پوری طاقت رکھنا ہے کہ مجھے اس کا قرض ادا کرنا ہے۔ ہم نے آپ نے قرضہ لے لیا، اگر اچھے مقصد کے لیے لیا ہے تو جب تک ہم اپنے بھائی کا قرضہ نہیں ادا کریں گے اللہ میرے ساتھ رہے گا، یعنی اللہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں آسان بناتا رہے گا یہاں تک ہم قرض ادا کر لے جائیں۔ اور ایک انسان جس نے قرضہ لیا تو ضرور، لیکن ارادہ نہ دینے کا ہے، اسی ارادے سے لیا اور لے بھی لیا اور نہیں دیا، وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو چور کی حالت ملاقات کرے گا، اللہ اس کو چور کے نام سے پکارے گا۔ ایمان والوں پہلے ایمان دیکھو، حال دیکھو، رب کو دیکھو۔ ایسے ماحول میں قرض لینے والوں ہمیں اتنا کہنا تھا، دنیا آپ کو آج ملامت کرے گی، لیکن مجھے اللہ نہ ملامت کرے تو مجھے دنیا کے ملامت کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس ناطے آدمی مکان میں ضرورت ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آدمی کا ایک اپنا بستر، آدمی کے اپنے بیوی کا بستر، آدمی کے اپنے مہمان کا بستر، یہ 3 بستر تو ضرورت میں شامل ہوگا، اگر چوتھا بستر موجود ہے وہ شیطان کے لیے ہے۔ اتنا اسلام نے مجھے بات دیا ہے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے محل میں ہوتے ہیں کہ جان نکل رہی ہو تو آواز لگانے کے لیے آواز نہ پہنچی تو بغل میں بولو، ایک گھنٹی رکھتے ہیں کہ ابو کے پاس گھنٹی دبا دے اوپر آواز پہنچ جائے گی، یہ گھنٹی رکھی جا رہی ہے۔ اتنا بڑا محل ہے، اتنا بڑا محل ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی آپ کے مال کو چاہتا بندہ کھا کے کھلا کے اللہ کے بندوں کو راضی ہو، اللہ پسند کرتا ہے، لیکن آپ
یوں سوچ کے مکان بنائیں کہ میرا مکان اس سماج کا، معاشرے کا، محلے کا وہ مکان جس کو دنیا دیکھے گی. تو آپ نے فخر کا اظہار کیا. تو فخر کا اظہار کرنے والا زمین میں دھس چکا ہے، قیامت تک دھستا جائے گا. ابن کثیر کے قول کے مطابق قارون کے سر کو اللہ نے اتنا چھوڑ دیا تھا، ماں بقیہ زمین میں دھسا تھا کہ دیکھتا رہے میرا مال، میری جائیداد سب نیست و نابود ہے اور میں لاچار مجبور ہوں. خبردار ثم خبردار، حسن مال اولاد یہ سب نعمت ضرور ہیں، لیکن کو دعائیں میں شامل کہ اللہ ان تمام کو جائز سے استعمال کرنے کی توفیق دے. دوستو باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، بہت ساری کہنے کے اقوال بہت ساری نقل کیا تھا، لیکن سمے سب نہیں سنانا ہے. 3 باتوں کی گزارش عرض کرنی ہے. پہلی بات تو عرض کرنی ہے، دیکھو آپ صبح شام کھاتے بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کھلائے پلائے، میری دعا ہے، لیکن حالات کو نگاہ میں رکھیے کہ حالات کروڑ بدل رہے ہیں. دنیا للچائی نگاہوں سے آپ کو دیکھ رہی ہے. آج آپ خود محفوظ نہیں، آپ کا مدرسہ مسجد محفوظ نہیں. یہ ساری چیزیں بتلاتی ہیں کہ آپ ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ. غفلت کی نیند سوتے رہ جاؤ گے، دنیا کچل دے گی آپ کو اور اللہ بھی کچلوا دے گا، اللہ بھی کچلوا دے گا. کیونکہ میرا ایمان ہے اور میرا کیا قرآن حدیث کی شہادت اس بات کی ہے کہ جب آپ دنیا کو للچائی نگاہوں سے دیکھو گے تو ذلت کا تاج آپ کو پہنایا جائے گا. نبی نے فرمایا اذا تبایعتم العینہ، جب تم بیعینہ کرنے لگ جاؤ گے، واخذتم اذناب البقر، اور تم گائے کے دم کو پکڑ لو گے. بیعینہ کا تعلق سود سے ہے اور عینہ کا اذناب بقر کا تعلق کھیتی باڑی سے ہے. یعنی جب سودی نظام میں ڈوب جاؤ گے اور ساتھ ساتھ کھیتی باڑی مسبگن ہو جاؤ گے. وترکتم الجہاد، اور جہاد کو چھوڑ دو گے، فسلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہیں ذلت کو نافذ کر دے گا. وہ چیز آج آ چکی ہے، آج آ چکی ہے، کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ناطے اللہ سے دعائیں کرو کہ رب العالمین میں، میری جان، میرا مال تیرے واسطے ہے. جب جس موڑ پہ اللہ تمہیں بلائے گا، میرا مال بھی میری جان تیرے واسطے حوالے ہے. اس جذبے کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھنے کی آج کوشش کیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو آواز لگوائے کہ آج تمہارے جان کی ضرورت ہے، تمہارے مال کی ضرورت ہے، تمہارا جان تمہارا مال میرے لیے جنت کے حوالے ہے، تو اپنے جان کو مال کو میرے حوالے کر دو، جنت تمہاری مقدر ہے. اس ارادے سے اٹھو. جب بھی اللہ آواز لگائے گا تو انشاءاللہ آپ کا ایمان زندہ سلامت رہے گا. ورنہ دنیا للچاہی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے. یہ امت روایات کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی. مجھے اشکیا کا ڈھیر ہے، مسلمان ہی راہ کی ڈھیر ہے. ہم اسی حال پہ آ چکے اس ناطے دینی بھائیوں. ورنہ اللہ جو ہمارا رب ہے اس زمین پہ اور اس کے آسمان کے نیچے، ہم اللہ کا بندے ہو کر کے آج مظلوم مقہور ہو جائیں، یہ ہماری اپنے ہی کرتوت کا نتیجہ ہے. بدلو حالات کو اور اللہ سے دعائیں کرو. اللہ رب العالمین ہم غفلت میں تھے، اب نہیں رہیں گے. اللہ میں حوصلہ دے، استقامت دے، اس دھرتی پہ عزت سے جینے کی توفیق دے. دینی بھائیوں، اس ولولے کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ بہرحال ایک لمبے تجربات سے گزر رہے ہیں. کب آپ کو آواز لگائی جائے یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا انشاءاللہ. دوسری گزارش یہ ہے کہ شہری جمعیت اہل حدیث جودھ پور بہرحال دینی کام میں مصروف عمل ہے. ٹھیک ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج شہر کی ساری مساجد میں شہری جمعیت کے نام پر چندہ کیا جائے گا. وجہ خاص یہ ہے کہ بہت سارے مسائل اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، اس ناطے کام ادھورے ہوتے سال گزرنے کے قریب ہے. اس ناطے آپ شہری جمعیت کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے اپنے تعاون سے. اور میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ میری بات کی صداقت کو 100% مانتے ہیں اور آپ کے گھر کی بات ہے تو اس جماعت کو مضبوط کیجئے، اس سے اللہ انشاءاللہ کام ضرور لے گا. آپ سے گزارش ہے. تیسری گزارش یہ ہے کہ بہرحال ہم ہلکے پھلکے دینی پروگرام انجام دے رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اس منبر سے اعلان کرتا ہوں تاکہ آپ توجہ سنیں، لیکن میں محسوس کرتا ہوں جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا پہنچ نہیں پاتے ہیں. دین کے پروگرام کہیں بھی ہو رہے ہوں، اگر اپنے اوقات کاٹ کے آپ وہاں جا رہے ہیں تو گویا اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے. ورنہ آپ جھمیلے میں مبتول ہو کر کے نہ جاؤ، کوئی بات نہیں ہے. اللہ کسی حاجت نہیں ہے.
لیکن صحابہ نے یہی کام کیا تھا کہ اگر اللہ کا پیغام کہیں سنایا جا رہا ہے اپنا نمائندہ بھیجتے کہ میں مصروف ہوں، آپ جائیے. وہاں سے آنے کے بعد نبی کے پیغام کو مینوان بیان کیا جاتا تھا. آپ ایسا کر سکتے ہیں. دینی بیداری اور کیسے بنائی جائے؟ جمعہ کا خطبہ میں چیخ رہا ہوں، فجر کا درس دے رہا ہوں، عشاء کا درس دے رہا ہوں، اتنی ڈر لگی رہتی ہے. فجر کے درس میں لوگ گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، بات روکنی پڑتی ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ مولانا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہماری اصلاح کے لیے آپ وقت لگائیے، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. جہاں گھڑی میری 6 سال میں آگے ہوتی لوگ دیکھنے لگ جاتے گھڑیاں. دلیل بنتی ہے کہ آپ صرف لحاظاً بیٹھے ہو، ورنہ کہتے مولانا بند کیجئے، ہمیں سب آتا ہے، کہہ سکتے ہو. اس لیے اقرا مسجد میں پروگرام انشاءاللہ کیے جائیں گے. آپ سے ہم وعدہ لیتے ہیں، آپ اللہ سے وعدہ لیجئے کہ اللہ رب العالمین تیرے دین کے نام پر جب بھی آواز لگائی جائے اللہ مجھے توفیق دے وہاں پہنچنے کی. یہ آپ دعا کیجئے. اور آخری گزارش یہ ہے کہ آپ کے مسجد کے پڑوس میں اقبال سید صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ کو غریق رحمت فرماوے. ان کی بھی عدت کے اندر ہے، وہ کافی نازک موڑ سے گزر رہی ہیں اور ان کی حالت اچھی نہیں ہے. ان کے لیے آپ سے گزارش دعائیں کیجئے اور ہم سب سارے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں جو بہرحال موت زندگی میں لڑ رہے ہیں. اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر مہلک لائلہ جباری سے محفوظ رکھے. اللہ آپ کو ہم سب کو ایمان کی سلامتی دے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو جب تک دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ اپنے دین کام ہم سے لیتا رہے. جب اللہ آپ کو ہم کو بلائے اللہ ہم سے راضی رہے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تهلكنا بعذابك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، وعافنا قبل ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.